ٹین ایجرز والدین سے کچھ اور توقعات رکھتے ہیں، والدین ان سے کچھ اور توقعات رکھتے ہیں. ان کے یہاں بڑا مقبول ترین چھوٹا سا لفظ ہے چل کرو. درختوں سے ہمیں اسپرچل ہیلنگ کا کیا لیسن ملتا ہے؟ ٹری جو ہے اس کو پتھر مارو تو جواب میں وہ پتھر نہیں دیتا، پھل دیتا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر نہیں کھائے؟ کیا آپ پر چوٹیں نہیں کسی؟ کیا آپ کا مذاق نہیں اڑایا؟ کیا جیسے ہی کوئی چھوٹا سا نیک عمل کرتے ہیں شیطان فوراً دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے کیا کریں، تو آپ نے فرمایا کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور کثرت سے موت کو یاد کریں. ہمارے ریلیجن میں تو کوئی انہوں نے پابندی نہیں لگائی ہوئی کہ آپ نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہی رہنا ہے. سم ٹائم آپ اسلام کے باقی سارے اصولوں کو فالو نہیں کر رہے ہوتے کہ صرف الگ رہنے کو اسلام سمجھا جاتا ہے. مطلب اب اتنا سمجھانا، حالانکہ ہر کسی نے پڑھا ہوا ہے اسلام. اسلام کو بحثیت ایک لائف سٹائل کے، ایک نظام زندگی کے کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ لوگوں نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ جو کسی کے خاندان میں ہوتا ہے. آپ کی خاندانی زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی، آپ کا کمانا، خرچ کرنا، آپ کی پالیٹکس، آپ کا قانون، ملکی نظام، ایوری تھنگ، ایون پوری ورلڈ کا نظام. اگر ہمارا اسٹیٹس اچھا ہے تو لوگ ہماری بات سنتے ہیں. اسلام فائنینشیل رسپانسبلٹی عورت پر نہیں ڈالتا. آپ نے فرمایا اسامہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا؟ ہم نہیں جانتے کسی کے دل میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا آپ مجھے اجازت دیں میں اس کے اگلے دانت نکال دوں. آپ نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے اللہ قیامت کے دن میرا چہرہ بگاڑ دے گا کہ میں کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کروں. ہم کسی کے بارے میں سوچیں گے برا تو کیا اللہ ہمارا چہرہ نہیں بگاڑے گا؟ میرے لیے وہ بہت اوور ویلمنگ تھا، ورڈز نہیں تھے میرے پاس. گھر جا کے میں بہت ایموشنل تھی، میں بہت روئی کہ مطلب دین کے لیے لوگ اتنا کام کرتے ہیں. یہاں پہ جنت کا سودا ہو رہا ہے. کہ میری بھی ایسی سچویشن تھی کہ میں کہتی تھی کہ اچھا رات ہے تو یہ رات نہ کرو. میں اسی طرح ہالینس تھی، اسی طرح میں روتی تھی. ڈفرینٹ جگہوں سے میں نے قرآن پڑھا تھا، لیکن فرسٹ میرا سفر تھا جی دل بدلے زندگی بدلی، اور دیٹ واز امیزنگ. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی شکر الحمد للہ رب العالمین. اسپرچل ہیلنگ کے ایک اور سیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اکٹھے ہو سکیں، اور ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس مختصر سے نشست میں کچھ اور ایسی باتیں سیکھ سکیں جو ہماری اسپرچل ڈیولپمنٹ کے اوپر اور زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکیں. استاذہ ایک دفعہ پھر الحمدللہ میں آپ سے ہی شروع کروں گی. استاذہ اس انسان کے اندر روحانی بے سکونی کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ جزاک اللہ خیر فائزہ. روحانی بے سکونی کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن سادہ سا سبب کسی کے ساتھ کسی وقت بھی جو صورتحال پیش آتی ہے، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، ہم اس ماحول میں اپنا کوئی رول، اپنا کنٹرول چاہتے ہیں، اس ماحول کو اپنے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں. اس ماحول میں جب ہم اپنی سوچ کے تحت کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کامیاب نہیں ہو پاتے. جب ہم کامیاب نہیں ہوتے تو ہمارے اندر بے سکونی اترتی ہے، ہم انٹرنلی بہت ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ایک بانڈ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن اس رشتے کے بارے میں ایک انسان جب اپنے ذہن سے، اپنے مائنڈ سیٹ سے سوچتا ہے اور جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے اپنے مطابق اچیو کرنا چاہتا ہے، تو جب اسے اچیو نہیں ہوتا تو اسے ناکامی کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے اندر سناٹے اترتے ہیں اور اس کے اندر بے سکونی اترتی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بیسکلی ہماری ایگو ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے. ایگو ہرٹ ہوتی ہے، ایگو بھی ہرٹ ہوتی ہے، لیکن آپ ایگو آخر کسی وجہ سے ہی ہرٹ ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں کسی ماحول میں ایک انسان یعنی اپنی باؤنڈری بنا لیتا ہے، اپنے خواب رکھتا ہے، ان کو اچیو کرنا چاہتا ہے، اپنا ایک رول چاہتا ہے. اس رول میں نے ایک رول آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر جگہ پر انسان کا کوئی نہ کوئی رول تو ہوتا ہی ہے. ایسا ہی ہے. جیسے آج بہت بڑا چیلنج ہے آج کے جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں ماں باپ کے لیے. ٹین ایجرز والدین سے کچھ اور توقعات رکھتے ہیں، والدین ان سے کچھ اور توقعات رکھتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے. جب ٹین ایجرز کو ہم دیکھیں تو وہ
اپنی ایک الگ دنیا بنا لیتے ہیں, وہ سنتا ہی نہیں. ان کے یہاں بڑا مقبول ترین سادہ سی ایک چھوٹا سا لفظ ہے, چل کرو, یعنی سنا ہی نہیں. بس ٹھیک ہے, ایئر بڈس لگائے ہیں اور جو کچھ بھی کسی سے بات چیت کرنی ہے, کچھ سننا ہے, جو بھی اچھا برا کچھ بھی, تو اپنا الگ ماحول بنا لیں گے. اچھا پیرنٹس ہیں تو آپ اگر آج کل کی مدرس کو دیکھیں, فادرس کو دیکھیں, باپ باہر سے گھر سے آتے ہیں, سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کوئی میسج, کوئی اسکرولنگ, کچھ نہ کچھ کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے سلسلہ ہے, اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بزی رکھتے ہیں. تو نیچرلی وہ ٹائم جو آپ کے اسپاؤس کو مل سکتا ہے, آپ کے بچوں کو مل سکتا ہے, وہ ٹائم نہیں ملتا. اب اگر سب کو دیکھیں تو سب اپنی اپنی جگہ پر اندر سے ہالو ہو جاتے ہیں, کیونکہ سب اپنی اپنی جگہ پر ایک دوسرے سے یعنی اس ریلیشن شپ میں کامیاب نہیں ہو رہے ہوتے, ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, اور ایک دوسرے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ یعنی جو ایک ہوپ ہے نا, ہوپ انسان کو ہوتی ہے ریلیشن شپ میں, وہ ہوپ ٹوٹ جاتی ہے, امید ٹوٹتی ہے. انسان کو لگتا ہے کہ میرے وجود کا کیا فائدہ, اور میری یہاں پہ پریزنس کی کیا ضرورت ہے. اسی وجہ سے ریلیشن شپ کے بارے میں نئی باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ اس ریلیشن شپ کا کیا فائدہ, یہاں ٹائم کیوں انویسٹ کروں, یہاں یہ سب کچھ کرنے کا کیا فائدہ. اچھا اب یہ کہ ایک صورت یہ ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس ماحول سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہو, آپ سوچتے ہی نہیں. ہر کوئی یہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو کوئی کچھ کرنا چاہے وہ کر لے, تو سب اپنا اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور کسی کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, تو ہالونیس تو آتی ہے, اور انسان کے اندر بھی ایک ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اپنے ہونے پہ بھی کوئی سکون اور خوشی نہیں ملتی. بہتر. استاد ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے اس سے پہلے ایک میٹنگ میں جہاں پہ بڑے بڑے درخت تھے جو ہماری کھڑکی سے منظر پیش کر رہے تھے, اور درخت روحانی شفا, اور آپ وہاں پر کچھ بات بھی کر رہی تھی اس حوالے سے. درختوں سے ہمیں اسپریچول ہیلنگ کا کیا لیسن ملتا ہے؟ فائزہ جی ایسا ہے کہ صرف درخت نہیں, آپ فطرت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز ہے اس سے آپ بہت لیسن لے سکتے ہیں. اس کو جیسے آپ غور و فکر کرتے ہیں, کنٹمپلیشن کہتے ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی چیز سیکھتے ہو. ابھی میں آ رہی تھی یہاں سے تو فیز 6 میں دیکھ رہی تھی اتنی خوبصورت یعنی روڈ سائڈ پہ لش گرین گھاس, پھر ٹریز جو تھے وہ اپنی جگہ پہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے مین بولیوارڈ پہ. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کتنے سکون میں ہے, ہر درخت سکون میں ہے, ہر پودا سکون میں ہے, حالانکہ ارد گرد زہریلی گیسیں ہیں, ارد گرد کتنا کچھ ایسا ہے یعنی کاربن بھی, اور پھر بہت ساری اور چیزیں جس کو یہ پودے یہ درخت ایبزارب کرتے ہیں, اپنے اندر لے لیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اندر ڈال کے بھول جائیں. درخت جو ہے زہریلی گیس لیتا ہے, لیکن اس کو ایبزارب کرنے کے بعد جو سوسائٹی کو دیتا ہے وہ کتنی نفع مند ہے. آکسیجن سب کو دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی مثال قرآن مجید میں دی ہے شجر طیبہ سے, کہ ایک پاک ذات کا درخت ہے, تو درخت کی طرح جینا سیکھنا چاہیے. کیونکہ ٹری جو ہے اس کو پتھر مارو تو جواب میں وہ پتھر نہیں دیتا, پھل دیتا ہے. جیسے جامن کے پیڑ پہ کوئی پتھر مار دے, مینگو پہ مار دے, اورنجز پہ, بچے یا بڑے یا جو بھی, آپ کسی درخت پہ پتھر پھینکو تو جواب میں پتھر نہیں آتا. ارد گرد کے ماحول سے زہریلی گیسیں ایبزارب کر کے نفع مند چیز دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی نفع مند مومن پسند ہے. ریلی یہ اتنی بڑی بات ہے اگر آپ اس سے لیسن لینا چاہو, کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہمیں بھی بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں, ظالمانہ رویے ایسے ہوتے ہیں, ایسی بہت ساری ٹاکس ہوتی ہیں, گاسپس ہوتی ہیں, امیج بریکنگ ہوتی ہے, پھر اور بہت سارے ایسے یعنی
ریلیشن جہاں بھی ہوتا ہے وہاں ریلیشن میں ٹاکسک باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں, پھر گیس لائٹنگ بہت ہوتی ہے. تو ایسے میں ایک انسان جو ہے وہ کس طرح سے خوش اور مطمئن رہ سکتا ہے؟ حالات سے وہ متاثر تو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیج کے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ اپنے مخالف ماحول میں کس طرح سے زیادہ بہتر انسان بن سکتے ہیں. اس کے لیے جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے وہ صبر ہے, پیشنس, ایبزارب کرنا اور چیزوں کی حکمت پہ غور کرنا. مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی نے کوئی بری بات کہی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے مجھے کیا سکھایا, تو آپ کا ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ہے نا, کہ آپ نے یہ سوچا کہ اچھا اس میں میرے لیے لرننگ ہے. جب آپ اس لرننگ کو سوچتے ہیں تو آپ کو بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنی پین بیئر کی ہے. پین تو انسان کو لینی پڑتی ہے, آپ چاہیں یا نہ چاہیں. ہم میں سے ہر کوئی اپنے ماحول سے صرف پازیٹیو چیزیں نہیں لے رہا. کتنی باتیں, کتنی چیزیں جو ہمارے اندر جا رہی ہیں, اور کتنے لوگوں نے اس دکھ کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے, غموں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے, کسی کے غصے کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے, کسی کی بے قدری کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں وہ سنبھال کے نہیں رکھنا, اس کے اندر ایک کیمیکل چینج آنی چاہیے. یہ چینج ہماری سوچ سے آتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دی ہوئی تعلیم سے. میں نے سادہ سی ایک بات آپ سے کہی ہے کہ آپ کو کچھ سننے کو ملا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ کے ارادے کے بغیر تو نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے مجھے کیا سکھانا چاہا. جو اس نقطہ نظر سے سوچتا ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. وہ اس میں یہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے لرن کیا کرنا تھا, اور اس کی وجہ سے یعنی اسے سکون کی طرف سفر کرنے کا موقع مل جاتا ہے. وہ صدمے میں نہیں رہتا, وہ اپنے دکھ میں نہیں رہتا, بلکہ آگے بڑھنے کی طرف چلا جاتا. اور پھر بہت زیادہ جو چیز ہیلپ کرتی ہے وہ آپ کا غور و فکر کرنا. مثال کے طور پر جیسے ابھی ہم درخت کی بات کر رہے تھے, تو ایک ٹری میں 2 بڑی باتیں ہیں جس میں ہمارے لیے بڑا لیسن ہے کہ پتھر کھا کے پھل دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں. کیا انبیاء نے ایسے زندگیاں نہیں گزاری؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر نہیں کھائے؟ کیا آپ پر چوٹیں نہیں کسی گئیں؟ کیا آپ کا مذاق نہیں اڑایا گیا؟ کیا آپ کو آپ کے علاقے سے نہیں نکالا گیا؟ کیا آپ پر جنگیں مسلط نہیں کی گئیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے نرینہ اولاد کو آپ سے لے لیا. آپ کے بچوں کی وفات, اپنے بچے کی وفات میں بھی ارد گرد ہونے والی جو کچھ بھی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لیسن رکھا, اس میں ہمارے لیے غذا ہے سوچ کی. تو اگر آپ پازیٹیولی سوچتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا ایک پازیٹیو مزاج بنتا ہے اور آپ کی وجہ سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے, فائدہ پہنچتا ہے. لیکن اگر آپ اسے پازیٹیولی سوچنے کے قابل نہیں ہوتے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر جیسے اگر آپ سب لوگ اپنے فون یعنی جب کبھی کسی بھی مجلس میں بیٹھیں ان کو آف کر کے بیٹھیں تو یہ دوسروں کا حق یعنی اس کا احترام کرنے کی بنا پہ ہمیں اجر ملتا ہے کہ ہم نے دوسروں کو رسپیکٹ دی ہے اور مجلس میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کے رسپیکٹ کا خیال رکھا ہے. تو یہ اچھا, اب یہ ہے کہ جیسے ایک کوئی ہیلپ کر دے, سائلنٹ کر دیں آپ ذرا. جی اب آپ دیکھیے جیسے خوشبو ہے, پھولوں سے خوشبو آتی ہے. پھول آپ سے کیا لیتا ہے؟ آپ کے ارد گرد کے ماحول سے. اگر انوائرمنٹ میں دیکھیں کتنی انوائرمنٹل پولوشن ہے, واٹر میں کتنی پولوشن ہے, ایئر پولوشن ہے, لیکن پھول بھی اسی طرح سے شور سنتا ہے, پھول بھی اسی فضا میں رہتا ہے جیسے ہم رہتے ہیں, لیکن پھول سے خوشبو آتی ہے. تو پھول میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے
کہ ہم جس ماحول میں رہیں ہماری خوشبو لوگوں میں پھیلے. یہ ہمارے اخلاق کی خوشبو ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. اب دیکھیں کیا یہ اتنی خوبصورت گھاس میں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہے، لیسن نہیں ہے. اب دیکھیے جب بارش ہوتی ہے چٹانوں پر بھی ہوتی ہے، اونچے پہاڑوں پر بڑے بڑے پلازے بھی آتے ہیں، درخت آتے ہیں ہر ایک پہ، لیکن جو مٹی بچھی ہوئی ہے نا وہ کتنی جلدی گھاس اگا دیتی ہے. تھرپارکر میں بارش ہوئی پچھلے سال کی بات ہے، تو یعنی میڈیا پہ جو چیز سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی تھی کہ تھرپارکر کی زمین ایسی ہے جو ہی بارش ہو بہت زیادہ سبزہ اگاتی ہے، بہت زیادہ سبزہ نکلتا ہے. زمین کا مزاج ہے اور انسانوں کا بھی مزاج. جو انسان بچ کے رہتے ہیں وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، جلد ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. اور اب دیکھیں کہ کانٹوں بھری جھاڑی ہو یا اسی طرح سے خضرو پودے ہوں تو وہ ویسا نفع نہیں دے سکتے. تو ہر انسان کے لیے لازم ہے وہ یہ غور و فکر کرے کہ اس نے خضرو زندگی گزارنی ہے یا اس نے یعنی ایک باؤنڈری کے اندر زندگی گزارنی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ ہمیں زندگی کے اصول ضابطے سکھائیں تاکہ ہم ایک لمٹ میں رہ کے اپنے اندر ان اوصاف کو پروان چڑھا سکیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو ایز اے ہیومن بینگ ایز اے مسلم ہم سے ریکوائرڈ ہے. اچھا اخلاق، اچھا خلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے اپنے بندوں میں سے جو دوسروں کو نفع دینے والا ہے. تو آپ کی سچائی بھی نفع دیتی ہے، آپ کی اسمائل بھی نفع دیتی ہے، آپ کا نرم لہجہ بھی نفع دیتا ہے، آپ کا کسی کی ہیلپ کرنا بھی لوگوں کو نفع دیتا ہے، آپ کا کوپریٹ کرنا، کسی کا دکھ سننا، کسی کے لیے اظہار کرنا، کتنی ہی چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے نفع مند بنا سکتی ہیں ہمیں. تو درخت سے ہم سبق سیکھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے لیے نفع مند بننا ہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. استاذہ رابعہ عمر سوال پوچھتی ہیں کہ جب ہم دین کا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خالص کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد الحمدللہ ساتھ ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل کے اندر ایک بیماری بھی در آتی ہے، خود پسندی، عجب اور تکبر کی کیفیت. گویا جیسے ہی کوئی چھوٹا سا نیک عمل کرتے ہیں شیطان فوراً دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے اب تم بہتر ہو رہی ہو، تم نے کر دکھایا. اس موقع پر جب ایمان اور تقویٰ کا لیول بہتر کے نسبت کیفیت، یہ مجھے تھوڑا سا ان کا پڑھا نہیں جا رہا کہ کیا لکھا ہوا ہے، لا حول ولا قوت پڑھ کر خود کو میسج دیتی ہوں کہ اس میں تمہارا کیا کمال ہے، یعنی اس خیال کے آنے پہ، اور اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کرتی ہوں اور ان موقعوں کو یاد کرتی ہوں جب یہی میں تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں تھی، تو کچھ منزل چاروں طرف تھی پر راستہ کوئی نہیں ملتا تھا. حقیقت میں یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے. استاذہ جی کیا یہ ٹریٹمنٹ درست ہے؟ اس کا اس وقت فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ بہت عارضی حل ثابت ہوتا ہے، لیکن جب یہ ایمان تقویٰ کی کمزور ہوتی ہے، یعنی ایمان اور تقویٰ کی یہی نشست کمزور ہوتی ہے تو انسان اس وسوسے کو قبول کر لیتا ہے اور پھر ایک ویشیس سرکل شروع ہو جاتا ہے. نیک عمل کے بعد خود پسندی، اس کے نتیجے میں روحانی پستی، پھر نیکی کی توفیق کا ختم ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا احساس ہونا. یوں لگتا ہے کہ انسان بار بار کھائی میں گر رہا ہے، اٹھنے کی کوشش کے باوجود دوبارہ وہیں پہنچ جاتا ہے. استاذہ جی کیا اس جنگ میں مستقل فتح پانے کا کوئی راستہ ممکن ہے؟ کیا کوئی ایسا عمل، مشق یا طریقہ ہے جن سے انسان اپنی روحانی امیونٹی کو مضبوط کر سکے، یعنی نفس کے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے کہ شیطان کے یہ وسوسے آتے تو ہیں لیکن اثر ہی نہ ڈال سکیں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے خصوصاً عجب
تکبر اور خود پسندی سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے، کیونکہ کبھی نیک عمل کے بعد دل میں اچھی فیلنگ آتی ہے کہ میں نے کر لیا، پھر اس کی ایک مسلسل اندرونی جنگ جاری ہو جاتی ہے. سوال میں معذرت خواہوں بہت لمبا ہے لیکن ان کی طرف سے لمبا ہے. استاذہ جی، آپ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان چیزوں پر سے اوپر اٹھ جاتی ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ جو ابھی ابتداؤں میں گم ہیں اور وساوس میں بار بار الجھ جاتے ہیں، براہ کرم رہنمائی فرمائیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ خالص کیسے کر سکتے ہیں اور اس راستے میں پختہ کیسے ہو سکتے ہیں. اسپرچول امیونٹی اینڈ انرجی کو مینٹین رکھنے کے لیے کیا کریں؟ اچھا، جیسے ابھی کویشچن آیا ہے تو میں نے اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ سوچا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے مجھے کیا سکھانا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے آپ کو کیا سکھانا ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہے، ورنہ یہ کویشچن باہر سے ہمارے لیے نہ آتا کہ ہم میں سے کسی نے یہ سوال نہیں سوچا، نہیں کیا تھا. دیکھیں، دنیا میں دو ہی رویے ہیں جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں. ایک تو خدا پرستی کا رویہ ہے اور ایک خود پرستی کا رویہ. اگرچہ خدا پرستی کے رویے کے علاوہ، خود پرستی کے علاوہ بہت سارے اور رویے ہو سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں خاص طور پر جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ تکلیف میں ہے اور جس پر سب سے زیادہ کام کیا گیا، میں اس کو ضرور سامنے رکھنا چاہوں گی. دیکھیں، جب آپ کے ذہن میں کوئی سوچ آئے تو آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اس سوچ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کریں. اگر آپ کی سوچ اکساہٹ ہے، آپ کی انا ابھر رہی ہے، آپ کی ذات کی بڑائی آپ کے دل میں آ رہی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں سکھایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. آپ کی جو اذان ہے، اذان کے ہوتے ہوئے شیطان کیوں چلا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جس وقت ایک انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کے حوالے کرتا ہے، تو آسانی ہے. اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے اکساہٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو علاج بتایا نا، جو ہی کوئی خیال آئے نا، وسوسے کی ٹریٹمنٹ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یو کے میں ایک خاتون کو میں نے دیکھا، بہت پیاری خاتون ہے. تو وہاں یعنی ان کے ساتھ میری جب کبھی بھی بات چیت ہوئی، ایک دفعہ کی ٹاک میں شاید یعنی میں کاؤنٹ نہیں کر سکتی تھی کہ کتنی بار انہوں نے اعوذ باللہ پڑھا. میں نے دیکھا کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دیا، گھر بہت اچھا دیا، شوہر بہت اچھا، بچے پڑھ گئے، بچوں کی شادیاں ہو گئی، سب کچھ یعنی لائف میں بہت اچھا. تو انسان کو نا جو اپنی ذات کی بڑائی کا احساس چمٹ جاتا ہے، پکڑ لیتا ہے. تو میں نے دیکھا جب کبھی وہ بات کرتی ہیں تو ہمیشہ کوئی بھی بات کرنے اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات کہی گئی ہمارے لیے بہت ہی نفع مند ہے. تو جب کبھی وسوسہ ہے اپنی ذات کی بڑائی کا، کسی کی اور بات ذہن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا اپنے پاس کوئی حل نہیں. آپ جتنا ٹریٹمنٹ کریں گے فیل ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوگا. تو یہ اسپرچول ہیلنگ کے لیے بہت بڑا نسخہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور پھر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یعنی ہمیشہ شیطان اسی میں الجھاتا ہے کہ آپ بڑے ہو، آپ کی ذات بڑی، آپ کی بات بڑی، آپ کا کام بڑا. تو جس کی نظر میں اللہ تعالیٰ بڑا ہے نا، اس کی نظر میں کوئی بڑا نہیں رہتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی جو تعلق ہے اس کو زیادہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں اپنی بڑائی کی باتیں ذہن میں آتی ہیں، خود پرستی کی، تو میں سمجھتی ہوں اس کا علاج ہونا چاہیے. یہ صرف ایک نشست کی بات نہیں، یہ صرف اکیلے کرنے والا کام نہیں ہے. کیونکہ انسان کی ایگو کو ہرٹ کرتا ہے نا، ایگو کو ہٹ کرتا ہے شیطان، اور انسان کی ایگو بھڑک اٹھے تو بس اس کے ہاتھ میں پھر کچھ نہیں رہ جاتا. تو انا پرستی اور خدا پرستی کے درمیان انسان بھٹکتا ہی رہتا ہے. نمازیں پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کی انا اوپر آ جاتی ہے، نماز میں سجدے بھی کر لیتا ہے،
नाक भी ज़मीन पे लगा लेता है, माथा भी टेक लेता है, घुटने भी टेक देता है, नमाज से उठता है तो फिर वही बातें। तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि शैतान मरदूद के शर से मेरी पनाह मांग लो, तो अल्लाह की पनाह में चले जाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में कहा अफ़राइता मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवाहु, क्या आपने ऐसे शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया। तो दुनिया में ऐसा होता है, ये भी इंसान की ख्वाहिश होती है, मेरी बात बड़ी हो, मेरी ज़ात बड़ी हो, मेरा काम बड़ा हो, मुझे दुनिया में नुमाया हैसियत मिले, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें इंसान के दिलो दिमाग में आ जाती हैं। अब ऐसे में कोई क्या करे। गज़ाली ने, जिनका बहुत ज़्यादा काम है केमिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस पे, और फिर इसी तरह कीमिया सआदत नाम से उन्होंने किताब लिखी, अहया उलूमुद्दीन किताब लिखी, सलूक पे, अखलाकियात पे उनका बहुत बड़ा काम है। हाफिज़ इब्न क़य्यम का बहुत बड़ा काम है। मैं इसलिए रेफरेंस देती हूँ कि आप जब खुद पढ़ना चाहें तो आप लोगों के लिए आसानी हो। किताबों के नाम भी बता सकती हूँ जो भी आप पढ़ना चाहें। गज़ाली कहते हैं कि आप अपने तकब्बुर का इलाज करना चाहते हो तो ये सोचो, जब कभी ऐसी बात जहन में आए कि जब मैं खाना खाती हूँ 2 घंटे के बाद मेरा खाना किस हालत में कन्वर्ट हो जाता है, ये मैं हूँ। फिर आप यानी अपने तकब्बुर का इलाज करना चाहते हो तो अपने आप को जिंदा हालत में नहीं, मुर्दा हालत में एज्यूम करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अक्लमंद वो है जो अपने आप को मुर्दों में शुमार करके रखता है। सबसे अक्लमंद वो है जो अपने आप को मुर्दों में शुमार करके रखता है। तो जब आप अपने आप को देखें, अपने हाथ पाँव, आपको बहुत अच्छा फील हो, तो आप अपने आप को इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाके देखें जहाँ कोई चीज़ नहीं बचेगी। कल एक डेथ हुई यंग लड़की की, प्रेग्नेंट थी और ज़ाहिर है कि 7 साल बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औलाद दी और बिल्कुल आखिरी स्टेज पे आके माँ की डेथ हुई और बच्चा पेट में अलाइव था, उसकी मूवमेंट भी थी, फिर मूवमेंट ख़त्म हुई। नेचुरली बड़ा तकलीफ दे था फैमिली के लिए भी और हम सब के लिए भी। बहुत ही यानी प्यार करने वाली बच्ची, हर एक से हर एक का हक़ अदा करने वाली और हर एक के साथ इंतहाई यानी रिस्पेक्ट का और केयर और ख़िदमत का ताल्लुक़ रखने वाली। तो मैं कल से ही सोच रही थी, आज उसकी बहन का मुझे मैसेज आया तो उसने कहा कि यानी ऐसे बेतबारी सी हो गई है, हर वक्त एक ही बात जहन में रहती, इतना कोई इतनी जवानी में भी जा सकता है। कहती ऐसे सोच भी नहीं जहन में आती थी कि इतनी जवान मौत हो सकती है। हालांकि जवान लोगों को क्या, बच्चों को भी जाते इंसान देखता है, लेकिन अपने बारे में इंसान सोच नहीं पाता। तो जब आप अपने आप को देखें ना, तो अगर आप अपने आप को दूसरे जहान की मखलूक समझें, अगर आप ज़मीन से 2 फुट यानी ऊपर हैं तो आप अपने आप को ज़मीन से 2 फुट नीचे ले जाके सोचेंगे तो बहुत फ़र्क आ जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों को जंग लग जाता है जैसे पानी को, लोहे को पानी से जंग लगता है। तो सहाबे कराम ने पूछा कि दिलों का जंग दूर करने के लिए क्या करें, तो आपने फरमाया कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करें और कसरत से मौत को याद करें। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आप कुरान हिफ्ज़ कर लें, पोटेंशियल है काफ़ी माशाअल्लाह। तो वो जो सोचों में वक्त लगता है ना, जब कुरान हिफ्ज़ करने में लगेगा तो इंशाअल्लाह फिर यानी इब्लीस की बातों के बजाय कुरान की बातें जहन में आएंगी तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। जी उस्ताज़ा, इधर से क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताज़ा, आपसे पूछना था कि जैसे आजकल कल्चर और रिलीजन को लोगों ने बहुत मिक्स कर दिया है, मतलब ख़ुद भी समझ नहीं आती कि क्या चीज़ कल्चर में आ रही है, क्या चीज़ रिलीजन में आ रही है। जैसे एक एग्जांपल है कि फैमिली सिस्टम में, जैसे हमारे रिलीजन में तो कोई उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई हुई कि आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहना है, लेकिन हमारे कल्चर में इतना ज़्यादा वो हो गया है कि अगर कोई लड़की या कोई नई कपल जो है वो अगर ये चीज़ डिमांड करते हैं तो उनको काफ़ी मतलब उससे देखा जाता है कि ये तो बहुत ही गलत इन्होंने सवाल कर दिया है और ये तो बड़े गलत इन्होंने काम कर दिया है। और इवन कि हर कोई उसमें आ जाता है कि उनको अच्छा नहीं वो कर रहे होते। तो वो हालांकि हमारे इस्लाम के हिसाब से तो ये चीज़ हमें अलाउड है, और इस्लाम में तो उन्होंने कहा हुआ है कि आप अपना अलग घर बनाएं और हर चीज़ के लिए अलग है ज़रूरत।
تو پھر کافی اس سے پریشانی بھی آتی ہے، فیملیز میں بھی کافی پریشانی آتی ہے. تو اس سے کیسے مطلب کیا جائے؟ مطلب اب اتنا سمجھانا، حالانکہ ہر کسی نے پڑھا ہوا ہے اسلام، تو اب اتنا تو سب کو آئیڈیا ہے ہی کہ اسلام میں یہ ہے، لیکن کوئی اس طرف آتا نہیں ہے. پہلی بات، کلچر اور ریلیجن دو الگ لفظ، دو الگ ٹرمینالوجیز یوز کرنا بتاتا ہے کہ پڑھا ہوا نہیں ہے، اسلام کا فہم نہیں ہے. اس میں مائنڈ نہیں کرنا کسی بات کو. اور اگر آپ یہ کہیں نا، آخری بات بھی آپ نے یہ کہی کہ اتنا تو سب نے پڑھا ہوا ہے. اسلام کو بحیثیت ایک لائف سٹائل کے، ایک نظام زندگی کے کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ کی سوسائٹی میں 0.001% لوگ بھی نہیں ہیں جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہوا ہے. لوگوں نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ جو کسی کے خاندان میں ہوتا ہے. لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟ جو کچھ اسکول میں پڑھا گیا، کالج میں پڑھا گیا، یونیورسٹی میں پڑھا گیا. تو انفارچونیٹلی ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں نا، وہ اسلامی زندگی نہیں ہے. پھر یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کیا ہے جو ہم بسر کر رہے ہیں؟ اسلام نہیں ہے، غیر اسلام ہے، غیر اسلامی لائف سٹائل ہے. ہم غیر اسلامی لائف سٹائل میں جیتے جیتے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ لیتے ہیں، دعا بھی کر لیتے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورے، آپ کی سوچ بھی، آپ کی گفتگو، آپ کی لکس، آپ کا دیکھنا، آپ کا لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا، آپ کی خاندانی زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی، آپ کا کمانا، خرچ کرنا، آپ کی پالیٹکس، آپ کا قانون، آپ کا ملکی نظام، ایوری تھنگ، ایون پوری ورلڈ کا نظام. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اور مسلمانوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ میسج صرف اپنے تک نہ رکھیں، پہلے یہ خود میسج لیں اور پھر یہ دنیا تک پہنچائیں کہ اسلام از دا وے. لائف سٹائل ہے. تو لائف سٹائل تو ہم نے اپنا یعنی کچھ اور رکھا ہے نا، کسی اور طرح جیتے ہیں. تو اسلامک لائف سٹائل چونکہ سیکھا ہی نہیں، اس لیے وہ لائف سٹائل حاوی آ جاتا ہے جو ارد گرد کے ماحول سے آبزرو کیا. میں ایک خاندان میں گئی، کسی کی ڈیتھ ہوئی تو وہاں پہ میں نے دیکھا ایک خاتون جو ہے وہ ڈیتھ سے ایک دن پہلے بھی میری ملاقات تھی، پھر میں ڈیتھ والے دن گئی جب، تو اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ تھے سب، اور وہاں خاتون کی میت بیچ میں رکھ کے تو ارد گرد ساری خواتین کھڑے ہو کے پڑھ رہی تھیں لا الہ الا اللہ سرون و بخشیں تو اللہ. تو میں نے سوچا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے یہاں ڈیتھ ہوتی تھی تو کیا یہ سب کچھ ہوتا تھا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی حیات میں بہترین نمونہ. تو ہمارے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو صرف ایز این انڈیویجول نہیں، ان کو یعنی ایک دنیا کے لیڈر کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ساری دنیا کے لیے آخری ہادی، آخری رہنما بنا کر بھیجا. پوری دنیا کے پاس آج بھی ان کے بعد کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو کوئی نظام زندگی ایسا بنا کے دکھا دے. تو آپ دیکھیں کہ وہ جب مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو رسول اللہ نے ایک مہاجر ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، بردرہڈ. اور لوگوں نے اپنے مال، گھر بار، اپنی جائیدادیں تک بانٹ لیں. لوگوں کے گھروں میں کن اصولوں کے مطابق زندگی چلتی تھی جو اللہ کے رسول نے بتائے تھے. ان کی کوئی بات، کوئی طرز عمل، ان کی معیشت، معاشرت، خاندانی زندگی کچھ بھی ڈیوائن گائیڈنس کے بغیر نہیں تھا. ہم ایسی زندگی بسر کریں جس میں ڈیوائن گائیڈنس نہیں ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوا جو بھی طریقے وہ نہیں ہیں انفارچونیٹلی. اور ہم اسے چینج بھی نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں ہم جیسی بھی زندگی بسر کریں، چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے اس زندگی کو محمد رسول اللہ جیسی زندگی کنسیڈر کیا جائے.
تو ایسا ہو نہیں سکتا, یہ دھوکہ ہے. تو اب اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو یعنی کوئی خاندان میں کوئی الگ رہنا چاہتا ہے تو اس کو رائٹ نہیں دیا جاتا. تو یہاں تو بہت کچھ نہیں ہوتا, چونکہ ظلم کا نظام ہے نا. تو جب اللہ کی نہیں ماننی تو پھر تو ظاہر ہے کبھی کسی کی مانیں گے کبھی کسی کی مانیں گے. تو یہ رائٹ تو نہیں ہے, یعنی مراد یہ کہ یہ صحیح بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کے اوپر بڑی استاذہ آپ ہمیں سمجھاتی ہوتی ہیں کہ ہم نے اسلام کا ایک بیگ بنا رکھا ہے, جی اپنی مرضی کی چیز اس ٹائم پہ نکال لیتے ہیں. سم ٹائم آپ اسلام کے باقی سارے اصولوں کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. ویری سوری, میں آپ کو بالکل ہٹ نہیں کر رہی ہوں, لیکن ایکچولی ایسا ہوتا ہے ہمارے خاندانی نظام میں کہ صرف الگ رہنے کو اسلام سمجھا جاتا ہے, باقی سارے اسلام کے اصول کبھی کنسیڈر ہی نہیں ہوتے. اور دس از اے ویری کامن پریکٹس. کل میں کچھ ٹین ایجرس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, بچیوں کے ساتھ, تو بات ہو رہی تھی کہ, اور خاندان میں ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو بات ہو رہی تھی تو بچوں کو مطلب کہ آگے ان کے رشتوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ میں تو ایسی جگہ پہ شادی کروں گی جہاں پہ کوئی نہ ہو, لڑکا اکیلا رہتا ہو. میں کہا بیٹا ماں باپ خاندان, آپ کو پتہ ہے خاندان کے بغیر زندگی کیا ہوتی ہے؟ نہیں ٹھیک ہے مل لیں گے لیکن یہ تو نہیں ہے. میں بچوں کی سوچ کو اسٹڈی کرتی ہوں تو وہ جو خاندان تھا اس کو صرف یہ سمجھا دس از ناٹ اسلام. یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ ہم نے صرف اکیلے رہنے کو اسلام سمجھ لیا, سیپریٹ رہنے کو, جبکہ بہت ساری اور ڈیفائنڈ چیزیں تھیں اس کے ساتھ جس کو خاندانی نظام میں سمجھنا ضروری تھا. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ اس ریفرنس سے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے, اچانک پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو ٹھیک ٹھاک تھیں, جا کے شرعی پردہ شروع کر دیا. مجھے ایک خاتون کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے اچانک شرعی پردہ شروع کیا. میں نے کہا ان کی زندگی میں باقی چیزیں تو ایسی نہیں ہیں, تو وہ کیا چاہتی ہیں؟ تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلا کہ اس طرح سے میرے لیے سسرال میں رہنا تو ممکن نہیں ہے, اس وجہ سے یعنی میں چاہتی ہوں کہ ہمیں الگ کر دیا جائے کیونکہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں. اچھا جب الگ ہو گئے اس کے بعد شرعی پردہ ختم ہو گیا, بالکل سب کچھ ختم ہو گیا. تو ہمیں یہ اپنی اپنی چوائس کی چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کلی طور پر ہمیں کس طرح کا لائف سٹائل اختیار کرنا ہے. باقی یہ کہ معاشرت میں یہ اپنی جگہ پر ایسی بات نہیں ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو اسلام کنڈیم کرتا ہے, ایسی بات بھی نہیں ہے. لیکن جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے یہاں ہے جس میں رائٹ نہیں دیا جاتا, جس میں کسی کی کوئی پرائیویسی نہیں, اسپیس نہیں, تو اسلام اس کو بھی پروموٹ نہیں کرتا. تو اسلام ہر کسی کی انڈیویجویلٹی کو, اس کی اسپیس کو, اس کی ذات کو اس کا رائٹ دینا چاہتا ہے. اگر ایک لڑکا اور لڑکی ایک گھر میں رہتے ہیں تو نیچرلی وہ ہسبینڈ وائف ہے, ان کو پراپر اسپیس تو چاہیے. اسپیس ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ اسپیس, مطلب یہ کہ ان کی پرائیویسی میں کوئی یعنی مداخلت نہ کرے. پھر مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ان کے رائٹس اگر ان کا دھیان رکھا جائے تو پھر کسی کو بھی آئی تھنک یہ یعنی ضرورت نہیں پیش آتی ہے جس پہ بڑی اوپن ڈبیٹ ہونی چاہیے. جی بہت اوپن ڈبیٹ ہونی چاہیے تاکہ اس کی جو مسکنسیپشنز ہیں اور جو اس کے رائٹس ہیں دونوں کو ریئلائز کیا جائے. جی نیکسٹ کوشچن. ہم نے ریسنٹلی لاسٹ ایئر KSA کا ٹرپ کیا. ویسے آپ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, مکہ مدینہ دیکھتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. ایک چیز جو بہت زیادہ سننے میں آئی جب ہم نے بہت ایکسٹینسولی ہر شہر میں گئے, لوگوں کے ساتھ ملے, ڈفرینٹ واک آف لائف کے, اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو جنریشن ٹو جنریشنز وہیں پر رہتے تھے اور آلموسٹ عربز ہو چکے ہوئے تھے, اتنا زیادہ ان کے, اور جنہوں نے ان کے حلیے اڈاپٹ کر لیے تھے اور یہ سارا کچھ. تو ایک بات جو وہ بہت زیادہ کہتے تھے کہ ہمیں رشک آتا ہے, ہم حیران ہیں والدین کی جو یہ خدمت کرتے ہیں, جو والدین کا احترام ہم نے عربوں سے سیکھا ہے, ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہم پاکستانی. حالانکہ وہاں سے زیادہ انڈیپینڈنس نہیں ہے, فیملی انڈیپینڈنس بھی ہے, لیکن ہر فرد یہ بات کہتا نظر آتا تھا جو ہم نے والدین اپنے باپ کو اور اپنی ماں کا احترام کرتے ان کو دیکھا ہے نا, وہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ بڑا حیرت انگیز ہے الحمد للہ. تو اس طرح دونوں وے میں بیلنس ہے نا, ان کو لبرٹی بھی ہے, وہ آزادی کے ساتھ الگ بھی رہتے ہیں, وہ اپنی پرائیویسی کو بھی مینٹین کرتے ہیں, لیکن وہ والدین کے احترام میں ان کے حقوق کے ادائیگی. ہمارے یہاں جب لوگ الگ رہنا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے والدین کا جو حق ہے نا اس کو غصب کرتے ہیں کہ ان کو والدین کی خدمت, والدین کی رسپیکٹ, والدین کا جو حق ہے وہ نہیں دینا چاہتے. نہ ان کو وقت دینا چاہتے ہیں, نہ ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, نہ یعنی ان کو ایز دینا چاہتے ہیں کسی بھی اعتبار سے. تو اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے.
تو یہ بھی دیکھنا چاہیے دوسروں کا کیا رائٹ ہے. تو دونوں کا بیلنس جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی علیکم، آئی ایم توبہ ضیاء، اور میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم اپنی 20s میں ہیں اور اپنے لائف کے بڑے ڈیسیژنس اور فیوچر گولز کو لے کر کنفیوزڈ ہیں، تو ایسے میں اسپریچول ہیلنگ ہمیں کیا کلیئرٹی دیتا ہے؟ اور اگر بیڈ ایڈکشنس اور بیڈ ہیبٹس کو چھوڑنا ہو تو ایسے میں اسپریچول ہیلنگ کیا رول پلے کرتا ہے؟ وٹ کین وی ڈو آن ڈیلی بیسس؟ دیکھیے ہیل وہ چیز ہوتی ہے جو زخمی ہو، ٹھیک ہے، جہاں جو وونڈز ہو نا، وونڈز کو ہیل کیا جاتا ہے. تو آپ اپنا وونڈ بتائیں، اس کو آپ کو پریکٹیکلی میں بتا دوں گی. جیسے جو کسی کا یعنی پرابلم ہے، جو کچھ کوئی اپنی لائف میں فیس کر رہا ہے، جہاں اسے کنفیوژن ہوتی ہے، جہاں اسے ہیلپ کی ضرورت ہے، تو ہم ہیلپ دیتے ہیں. ایسے کہ جیسے ٹین ایج لائف بہت زیادہ ڈسٹریکٹیو ہوتی ہے، اسی طرح جیسے 20s میں انٹر ہوئے ہیں، تھوڑا سا لائف کو سمجھنا اسٹارٹ کیا کہ خود کو امپروو کرنا ہے اور گولز میں ہم نے کیسے داعیہ بھی بننا ہے. اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں منی میکنگ کے لحاظ سے بھی گولز ایڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی لائف کو بھی اپ گریڈ کرنا ہے، اسٹیٹس اپ گریڈ کرنا ہے، کہ اگر ہمارا ہائی اسٹیٹس ہوگا تو ہم اسلام کو بھی اچھے سے سرو کر سکتے ہیں، ایڈریس اچھے سے کر سکتے ہیں. اگر ہمارا اسٹیٹس اچھا ہے تو لوگ ہماری بات سنتے ہیں، تو پھر ہم ایک زیادہ اچھے وے میں اسلام کو پھیلا بھی سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے کافی کنفیوژنس ہیں کہ اگر ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہمارا گول یہ نہیں ہونا چاہیے، دنیا ہمارا گول نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم دوسری طرح دیکھیں تو اگر ہم ایک کسی نارمل فیملی سے بھی ہیں تو ہم اس وے میں دین کو نہیں پھیلا سکتے کیونکہ لوگ آپ کو اتنی خاص ویلیو نہیں دیتے ہیں. تو اس ریگارڈنگ کافی زیادہ کنفیوژنس ہیں. اور پھر پرسنلی جیسے ڈفرینٹ ہیبٹس جیسے اسکرولنگ ٹائپ، جیسے آج کل الحمدللہ سیرا ان ڈیجیٹل ایج کا جیسے سیشن ہے، کافی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. بٹ ایسے میں بہت ہی زیادہ مائنڈ کہہ سکتے ہیں آپ اسٹک ہوا ہوا ہے، لائک اتنا وہ پریشر میں آیا ہوا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈیلی بیسس پہ کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس سے کلیریفائی کر سکیں. پوٹینشیل رکھتے ہیں 20s کے لوگ جو ہیں، قرآن کا علم حاصل کریں، حدیث کا علم حاصل کریں. آپ کے لیے ڈائریکٹ گائیڈ لائن ہے، تھوڑے سے آپ کا گزارا نہیں چلے گا. آپ کی جو ایج ہے نا، اس میں چھوٹے چھوٹے ٹپس جو ہیں وہ آپ کو اتنا نفع نہیں دیں گے، کیونکہ اب کلیئر کٹ راستہ پتہ ہونا ضروری ہے. 1 year قرآن سیکھ لیں، آپ کو باقی لائف کے لیے پوری گائیڈ لائن ملے گی. اسلام نہ تو یعنی اگر اوور آل دیکھیں تو اسلام جو ہے وہ فائنینشیل رسپانسبلٹی عورت پر نہیں ڈالتا، لیکن اگر عورت کچھ کرنا چاہے تو رکاوٹ بھی نہیں ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آپ نے دیکھا کہ ایک بکری جو ہے فوت ہو گئی، تو آپ نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ اس کا چمڑا رنگ لیتے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مردار ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بکری مر گئی، اس کے چمڑے سے آپ رنگتے تو فائدہ اٹھا لیتے. تو آپ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ کا تو یعنی کام یہ تھا کہ وہ دباغت کا کام کرتی تھیں. نیچرلی ان کے 8 بچے تھے اور 8 بچوں کے ساتھ وہ رسول اللہ کے گھر آئیں، یعنی رسول اللہ کے ساتھ نکاح ہوا. تو اپنے بچوں کے لیے وہ خود یعنی ارننگ ہینڈ بھی تھیں. تو اسلام ایسے میں روکتا نہیں ہے. آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس اسکل ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہو، آپ کر سکتے ہو، لیکن آپ کی زندگی میں آپ کی پرائرٹیز کا تعین ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کی ترجیحات طے ہو جائے کہ پہلی ترجیح پہ کون ہے. تو وہ تو چاہے ایک بچہ ہے یا ایک نوجوان ہے یا ایک بوڑھا ہے، ٹاپ پریورٹی پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہونا چاہیے. ٹاپ پریورٹی پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہونا چاہیے. ٹاپ پریورٹی پہ پہلے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں رہنا ہے، آپ نے ایجوکیشن بھی لینی ہے، آپ نے اور کام بھی کرنے ہیں. یہ ایجوکیشن ہمیں بتاتی ہے کہ ان کاموں کو کرتے ہوئے ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے. تو اس طرح سے ہمارے لیے ہیلپ فل ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں آسمانی علم دیا ہے، وحی کا علم قرآن مجید کے تھرو اور حدیث رسول کے تھرو، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. تو اس علم کو حاصل کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی یہ کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم ونس ان اے ویک ہم آپس میں ملیں گے تو یہ پوری لائف کے لیے ایک گائیڈ لائن ہوگی، لیکن یہ ہے کہ یہ ابتدائی طور پر یہ جو سیشنز ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم انٹرنلی جہاں بھی اب کسی کا کوئی وونڈ ہے، کسی کے کوئی ایشوز ہیں تو وہ ایڈریس ہوں.
کیونکہ جب تک آپ اندر سے ہیل نہیں ہوتے آپ کوئی اگلا سفر طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی تھوڑی سی آگے بڑھی ہے تو اس کے بعد سے یہ چیزیں زیادہ مائنڈ میں آنے لگی ہیں. پہلے یہ گولز ڈفرینٹ تھے, اب گولز ڈفرینٹ ہو رہے ہیں, تو اسی لیے زیادہ کنفیوزڈ ہو گئے کہ ہمیں دین بھی چوز کرنا ہے, دنیا بھی چوز کرنی ہے, دونوں کو ساتھ کیسے. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو علم حاصل کرتے ہو تو اس کو اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے جب کام نہیں کرتے ہو تو آپ تو پیچھے رہ جاتے ہو. آپ کو وہ تب تک فائدہ دیتا ہے جس وقت تک یعنی آپ نے جتنا اسے سمجھا ہے. آگے اس میں بھی ترقی کرنے کی ضرورت ہے, آگے بہت کچھ ہے, اور علم حاصل کریں. کتنی بڑی بات ہے نا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک. تو اگر آپ یہ سمجھو کہ 1 سال پڑھ لیے بس کافی ہو گیا ساری حیات کے لیے, تو ایسا نہیں ہوتا. یہ تو کنٹینیوس ہے نا, کنٹینیوٹی ہے. آپ کی زندگی آگے بڑھتی ہے تو آپ کی جو سوچ ہے وہ بھی آگے بڑھتی ہے, آپ کی کنفیوژنز بھی آگے بڑھتی ہیں, اور آپ کے معاملات بھی آگے بڑھتے ہیں. تو اس وجہ سے اس علم کو اور پختہ کریں, حدیث کا علم حاصل کریں, سیرت کا علم اور حاصل کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, آپ ہر طرف سے لگتے ہو کہ الحمدللہ سب سیٹ ہو گیا ہے, بلیسڈ ہو, تو دل ڈرتا کیوں ہے؟ مطلب ایک توکل جو میں نے اکثر لوگوں میں دیکھا ہے کہ اتنی عبادت بھی نہیں کرتے لیکن ان کا توکل بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جس انسان میں وہ توکل نہ ہو, ڈر ایک ہو, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, ارکان اسلام ہیں ہمارے, ایسے ہی دل کی عبادات ہیں. 12 عبادات ہیں دل کی, جن میں سے ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کا خوف. جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ خوف کس نوعیت کا ہے, دنیا چھن جانے کا ہے یا ایک انجانا سا خوف ہے. تو جو انجانا سا خوف ہے نا, اس کو نام دینا بڑا ضروری ہے. انجانا سا خوف ہے اصل میں وہ یہ بیسیکلی حافظ ابن قیم جو ہیں وہ اس بارے میں کہتے ہیں, ان کی کتاب ہے الوابل السیب, اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے تو ان کے پیٹ میں جو ہے وہ ہالونیس, ایک ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایک انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طلب تو ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب انسان کی روح چاہتی ہے. جس وقت ایک انسان کے اندر وہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے نا, تو اس ویکیوم کے کریٹ ہونے پہ انسان کو ایسا فیئر فیل ہونا شروع, ایک ہالونیس فیل ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج اللہ کی یاد کے سوا کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ کو یاد کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ, جب تم جنت کے باغیچوں پر سے گزرو, فرتہو, تو کچھ کھا پی لیا کرو. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وما ریاض الجنہ, کہ جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذکر کی مجالس. ایک اور بار اسی طرح سے ہوا تو آپ نے فرمایا, صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جنت کے باغیچوں کے پھل کون سے ہیں؟ اس موقع پر آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور رسول اللہ نے فرمایا 4 کلمات ایسے ہیں کہ ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے ان سے زیادہ مجھے یہ کلمات عزیز ہیں. جن پہ سورج نکلا, آپ سوچیں ہمارے اوپر سورج نکلا, اور سوچیں سارے انسانوں کے لیے سورج نکلا, اور سوچیں کہ کتنی یعنی سرزمینیں, کتنے ممالک ہیں جن میں سورج نکلا, لوگ ہیں, پھر کیا کچھ ذخیرے ہیں زمین پر, جس پر بھی سورج نکلا ہے پھر ڈوبا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھے یہ 4 کلمات عزیز ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں, کنز من کنوز الجنہ, کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کو سوچ کے اگر آپ ذکر کریں گے آپ کی کیفیت بدلے گی.
پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور پھر سب سے بڑی چیز جو انسان کو ضرورت ہے، اللہ کا کلام. اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اس لیے بھیجا کہ یہ ہمارا انسٹرکشن مینول ہے، اس کو ضرور ریڈ کریں، اس کو اسٹڈی کریں، سنیں، تلاوت اس کی سنیں، آپ کا دل بھر جائے گا، آپ کے اندر کی جو ہالونیس ہے نا وہ ختم ہوئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. قریب کیجیے گا مائک. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں اپنا آپ کو کیسے پوزیٹیو رکھتے ہیں کہ سامنے والا بے شک اپنی طرف سے ٹھیک ہو اور ہمیں لگے نہیں یار یہ ہر دفعہ یہ اس طرح سے کہتا ہے اور اس طرح سے، اور ہم ان کے ایکشنس بھی رکھتے ہیں اور ہم ایٹ اے ٹائم اتنا سب کرنے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ نہیں پوزیٹیو رہو، ہم بدگمان بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم اس طرح سے کیسے اس کو ٹیکل کریں اس معاملے میں؟ جی اچھا ٹھیک. جی بیٹا بات یہ ہے کہ پہلی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کثرت سے گمان کرنے سے گریز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ایک انسان سب سے پہلے یہ بات اپنے ہاتھ میں لیتا ہے کہ گمان کرنا میرا حق ہے، میں کسی کے بارے میں سوچ سکتی ہوں. نہیں سوچ سکتے، گناہ ہے. میں اگزامپل آپ کو دینا چاہتی ہوں. حضرت اسامہ ایک جنگ کے لیے گئے تو اسامہ چھوٹے تھے. وہاں ایک شخص نے کہا کہ میں مسلمان ہوا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو حضرت اسامہ نے کہا یہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے. انہوں نے اسے قتل کر دیا. اس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے لیا. رسول اللہ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے اسامہ کو بلوایا کہ اسامہ تم نے کیوں ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر وہ ایمان رکھتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ دل سے نہیں کہہ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا اسامہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، اسامہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا. ہم نہیں جانتے کسی کے دل میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن ظن حسن عبادت میں سے، یعنی اچھا گمان رکھنا اچھی عبادت. ہمارے سے شاید نمازیں پڑھی جاتی ہیں لیکن لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا یہ ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ سر پہ آ جائے گا. تو برا کیوں سوچتے ہیں؟ برا سوچنا آسان کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان برا سوچواتا ہے، ہم شیطان کے اللہ کار بن جاتے ہیں. تو بیٹا اعوذ باللہ پڑھنی ہے جب کبھی کسی کے بارے میں برا خیال آئے. پازیٹیو ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 2 منفیوں کی ضرب کا مثبت جواب ہے، ظالم خدا کے واسطے کہہ دے نہیں نہیں. اب وہ یہ یعنی یہ شعر تو کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے لیکن مراد یہ ہے کہ 2 چیزیں جو یہ اصول بھی ہے نا میتھمیٹکس کا وہ ہے کہ 2 چیزیں جو مائنس ہوتی ہیں نا ان کو آپس میں ملٹیپلائی کرو تو پلس ہو جاتی ہیں. آپ کے ذہن میں منفی خیال آتا ہے نا، وہ منفی خیال اگر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، شیطان آپ کے اندر الٹ رہا ہے، آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائیں گے، اللہ کی پناہ لیں گے، وہ پازیٹیو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پازیٹیوٹی آئے گی اس سے. تو اپنے خیالات کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، خود کنٹرول کرنا، دیٹ از نیگیٹیولی وائرڈ ہونا. آپ اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتے ہیں مجھے، میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا سوچیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا یہ جو شاعر ہے نا یہ اس نے آپ کے خلاف اتنا زہر اگلا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کے اگلے دانت نکال دوں. تو آپ نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ قیامت کے دن میرا چہرہ بگاڑ دے گا، کہ میں کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کروں اللہ میرا چہرہ بگاڑ دے گا. ہم کسی کے بارے میں سوچیں گے برا تو کیا اللہ ہمارا چہرہ نہیں بگاڑے گا؟ کیا اللہ ہمارا امیج خراب نہیں کرے گا؟ اس کے پاس تو پاور ہے، پوری دنیا کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ یہ بندہ کس نوعیت کا تھا. اس لیے کبھی کسی کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا، اور اگر برا خیال آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے. اور پھر اس کے بارے میں جب بھی کبھی برا گمان آتا ہے آپ اس کے بارے میں حسن ظن رکھ کے دیکھیں
مشکل لگے گا، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو اچھا گمان رکھنا آ جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ استاد آج میں صبح بھی کسی کو سمجھا رہی تھی، ہمیں اپنی والدہ سے جب آپ ینگ ایج میں ہوتے ہیں نا تو آپ چیزوں کو ڈفرینٹلی لیتے ہو، جیسے یوتھ لے رہی ہوتی ہے، تو ہم انہیں کہتے تھے کہ آپ کسی کی برائی کیوں نہیں کرتی ہیں، آپ کو کوئی برا کیوں نہیں لگتا، دنیا میں لوگ برے بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ ہمیں پازیٹیو سائڈ دکھاتی ہیں۔ میرا ان کی زندگی میں اس بات پہ ان سے اختلاف ہو جایا کرتا تھا کہ لوگ برے بھی تو ہوتے ہیں نا، آپ کو کسی کی برائی کیوں نہیں نظر آتی؟ بٹ اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کے بعد جس طرح دنیا ان کی گواہیاں دیتی ہیں، ان کے علمی حلقے کے لوگ، رشتہ دار، دوست، تو مجھے اتنا جو سب سے زیادہ ان کے جانے کے بعد یہ یقین آیا ہے نا کہ اتنی کبھی وہ والی بات نہیں کہ وہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، بغض ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو وہ مجھے اب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے زیادہ میں اپنی والدہ کے لیے دعا کرتے ہوئے بات رکھتی ہوں نا کہ یا اللہ وہ تو اتنی پیاری بندی تھی، وہ کسی کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچتی تھی۔ اور میں دیکھتی ہوں کہ جس محفل میں ہم بیٹھتے ہیں ان کا تذکرہ خیر جاری ہو جاتا ہے تو کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جب کسی نے کسی سے بغض نہیں رکھا تو اسے برا بھی نہیں کہا، جب برا نہیں کہا محبتیں بانٹی ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور جانے کے بعد بھی جس طرح کا تذکرہ خیر کرتا ہے۔ میں اب بہت ساری باتوں میں صرف اس عمل کو دیکھ کے رک جاتی ہوں کہ زندگی میں میرا زندگی بھر ان سے، بلکہ ہم بہن بھائی کہتے تھے کہ امی کوئی تو برا ہوتا ہے نا، مطلب آپ کہتی ہیں یہ بھی برا نہیں ہے، یہ بھی برا نہیں ہے، لوگ ہم سے زیادتی کر جاتے ہیں، آپ ہمیں تب بھی کچھ نہیں کہنے دیتی ہیں۔ تو انہوں نے ہمیشہ ایک پازیٹیو اپروچ رکھی ہے، اتنی پازیٹیو اپروچ زندگی کی طرف۔ تو لیکن اب یہ چیز سب سے بڑی میرے لیے موٹیویشن ہے کہ کتنا فائدہ ہے خود کو ہر کسی کے بارے میں پازیٹیو سوچ لینے کا، کہ آپ خود بہت ساری جھنجھنوں اور مشکلات سے ویسے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ کسی کے بارے میں برا سوچنے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، یا آپ نے پہلے اور پھر آپ یہ نہیں کہ اس کو پالتے ہو نا، کیونکہ آپ کو پھر بھول جاتا ہے، پھر آپ کو بدگمان ہونا پڑتا ہے، پھر وہی چیز کینہ اور بغض بن جاتی ہے، پھر آپ جیلسی فیل کرنے لگتے ہو، اور جیلسی سے پھر آپ نارمل نہیں رہتے کبھی بھی۔ تو بدگمانی تو پہلا خیال ہے، پھر ایک چھوٹی سی بدگمانی کس طرح آگ لگا دیتی ہے اپنی زندگی میں بھی اور دوسروں کی زندگی میں بھی، کیونکہ بدگمان انسان جہاں ہوگا وہاں آگ لگائے گا، کیونکہ اس نے کسی نہ کسی کی غیبت کرنی ہے، کسی نہ کسی کے بارے میں بری بات کرنی ہے، تو نیچرلی پورا ماحول ہی خراب کرنے کے۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی، مائک آن کر دیں ذرا۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ بات یہ ہے بیٹا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جن کو آزمائشوں میں مبتلا کیا وہ انبیاء تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ لوگ جو انبیاء کے قریب تھے، پھر اس کے بعد وہ جو ان کے قریب تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ سب سے زیادہ جن پہ آزمائشیں آئیں وہ سب سے اچھے انسان بنے، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کبھی آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، ہمیں علم دیا، لیکن زندگی بھر ہم کیسے سیکھیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے میسیجز ہوتے ہیں، ہم ایک خاص سچویشن میں رکھ کے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اب ہم اس میں اپنی اس سوچ سے، اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ نے جو ایمان دیا اس کی وجہ سے اللہ کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا اجر رکھا، پیشنس، صبر کرنے سے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے، تو جو اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے وہ فاتح نہیں ہے،
سب سے بڑا فاتح تو وہی ہے جس نے خود کو کنٹرول کر لیا اور وہ پھر مخالف ماحول میں جینا سیکھ جاتا ہے. اس کے لیے اس کے اندر وسعت آ جاتی ہے, اس کے اندر مرسی آتی ہے, رحمت آتی ہے, کیونکہ وہ پازیٹیو مائنڈیڈ ہوتا ہے. تو اس کے اندر بہت ساری خوبیاں, اخلاقیات کی پرورش مخالف ماحول میں ہوتی ہے. اخلاقیات کی نشو و نما ایسے ماحول میں نہیں ہوتی جہاں پہ آپ کو سب کچھ میسر ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جب کبھی کسی سچویشن میں رکھتے ہیں تو آپ کو اور اونچا اڑانا چاہتے ہیں اور زیادہ آگے لے جانا چاہتے ہیں. تو اس کو خیر سمجھ کے اور اپنے لیے حکمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ پھر آپ کو مشکل نہیں لگے گا. جزاک اللہ. بارک اللہ. جی پلیز. جی میں سورہ آل آپ ذرا قریب کر لیں, مائک چل رہا. ٹھیک ہے. یہ دوڑ کر چلو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں و زمین جیسی ہے, جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے, جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں خواہ بدحال ہو یا خوش, جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں, اور اللہ ایسے نیک بندوں کو بہت پسند کرتا ہے. اس میں 2 پوائنٹس میں تھوڑا کلیریفائی کرنا چاہتی تھی کہ ایکسپلین کر دیں آپ کہیں گے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اس میں القاسمین اور غیظ ہے, تو کچھ جگہ پہ ایسے علماء بات کرتے ہیں کہ یہ چینلائز کرنا ہے کہ ہم ایک نیگیٹو انرجی کو پازیٹیو انرجی میں کنورٹ کر دیں, مطلب صرف ابزارب نہیں کریں, اس کا تو ہیلتھ پہ ٹائم نیگیٹو افیکٹ آتا ہے. اور دوسرا جو ہے کہ لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. سائیکولوجیکلی forgive and forget پر ہوتا ہے اسٹریس, تو forgive کرنا تو ایک انٹینشنل عمل ہے, ہم کر سکتے ہیں, جو کر دینا چاہیے, لیکن بھولنا کس طرح سے پاسبل ہے؟ جیسے ایک مائنڈ میپس بھی بن جاتے ہیں, پھر کوئی چیز سوچے. ایک تو یہ طریقہ ہے جو مجھے کلک کرتا ہے کہ ہم بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے, اگر ہم نے بھی میری کوئی قصور کی ہو اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگے اپنے لیے بھی, اور ریٹرن کہ ہم نے کہیں کسی کا دل دکھایا ہے, کوئی قصور ہے, تو پھر وہ بھی ہمیں معاف کر دے, اس سینس میں وائس ورسا. لیکن بیسیکلی جیسے سمجھے کہ ڈیلیٹ کر دیں میموری سے, کس طرح یہ پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے, کیونکہ اگر آپ اپنی طرف دیکھیں گے تو شاید کبھی پاسبل نہ ہو, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے تو آپ کی یادوں سے واش آؤٹ ہو جائے گا سب کچھ, آپ کے دل میں گنجائش بھی پیدا ہو جائے گی. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کچھ بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پاور ہے, ہم کر جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا, لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ نیکی کرنے کی قوت ہے, نہ برائی سے بچنے کی قوت ہے, ماں سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہے. جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. اہدنا جو ہے نا ہدایت سے, ہدایت کہتے ہیں نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق کو. ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں یا اللہ نفع مند علم بھی دے دے, نیک عمل کرنے کی توفیق بھی دے دے, ہمیں اس راستے پر چلنے کے لیے جو اللہ کو پسند ہے, جو جنت تک جاتا ہے, جس کی طرف ہم نے بھاگ دوڑ کرنی ہے. اس کے لیے علم کی ضرورت ہے, اور نفع مند علم سے مراد اللہ کی کتاب کا علم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اور دوسرا ہے عمل صالح کی توفیق. یہ توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, تو توفیق اللہ سے مانگی ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, الحمدللہ وہ دے گا. سائیکولوجیکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ کتنی چیزیں ہیں جو یعنی چھوٹے چھوٹے ٹرکس ہیں جس کی توسط سے آپ یعنی انہیں آزماتے ہیں, تو آپ کے لیے کسی چیز کو فرگیٹ کر دینا مشکل نہیں ہوتا. آپ کے ذہن میں جب بھی کوئی ایسی بات آنے لگے آپ اس کے اوپر بلاک لگا دیں کہ میں نے نہیں سوچنا. پھر آپ سوچ کے دیکھیں, کبھی نہیں سوچا جائے گا. آپ بلاک لگا دیں کہ بس اس کے بارے میں نے نہیں سوچنا. جب کوئی نیگیٹو بات آنے لگے نہیں سوچیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بلاک لگوایا نا کہ آپ شیطان کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں, لیکن آپ اس کی اکساہٹ آپ کے دل میں جو آ رہی ہے نا میرے حوالے کر دو, مجھ سے مدد لے لو. تو forgive and forget, یہ نہ forgive کرنا ممکن ہے
نہ فارگیٹ کرنا. اگر آپ کہیں کہ فارگیو کرنا ممکن ہے, ریئلی ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم زبان سے کہہ دیں گے لیکن عملاً تبھی ممکن ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے. اور یہ دلوں کی رحمت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ممکن ہو جاتا ہے. لیکن ارادہ جو ہے وہ ہماری طرف سے ہونا ضروری ہے. کہ ارادہ کریں, دعا کریں, اللہ سے مدد مانگیں, اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. اور اگر آپ نیگیٹو نہیں سوچتے تو یعنی آپ کے لیے خوش رہنا اور آپ کے لیے پرسکون رہنا ممکن ہو جاتا ہے. مطمئن رہنا, آپ کی زندگی اطمینان والی زندگی ہوتی ہے. آپ کو بہت زیادہ دنیا کی ہرس نہیں رہتی, آپ کو ڈیزائرز بھی پریشان نہیں کرتی ہیں, خوش رہتے ہیں. تو آپ ایک اچھی زندگی اسی طرح گزار سکتے ہیں جب آپ نیگیٹیولی وائرڈ نہ ہوں. تو جب ہم کبھی کسی کی بات دل میں رکھ لیتے ہیں نا, کسی نے ہمیں ہرٹ کیا, ہرٹ کرنے والے کو یا کوئی بھی صورت حال ہمیں پیش آئی, اب جب فارگیو کرنا ہے تو دراصل ہی اس کو فارگیو کرنا نہیں, اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. کہ ہم اپنے آپ کو بھی خرچ ہونے سے بچا رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ. آمین آمین آمین. ایک آپ جو لاسٹ کویسچن کے ریفرنس سے بات کر رہی تھیں, اس کو تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو جیسے جو غزہ کے حالات ہیں ان کا آزمائش اتنی لمبی کیوں ہو گئی ہے, ہمیں اس کو کیسے دیکھنا چاہیے کہ مطلب جیسے آپ نے کہا انبیاء پہ آزمائشیں آئی ہیں اور جو پھر ان کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حکمت نہیں ہے. اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اینڈ آف ٹائم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تیاری ہے. اب اس ساری صورتحال میں کون ہے جو اپنا رول پلے کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو فٹیلا اس پہ جو لوگ تھے ان کو اریسٹ کر لیا گیا, اریسٹ ہو گئے, اور اب یعنی ان لوگوں کی مدد سے ہر کوئی یعنی کوئی بھی ان تک پہنچ نہیں پا رہا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے نشان بنا دیا کہ اللہ ہے ان کی مدد کے لیے. بے شک جتنے بھی حالات ہو جائیں, کیا لوگوں کے لیے اس میں ایمانی لیسن نہیں ہے؟ ہم ان کی بھوک کو ضرور دیکھتے ہیں, ہم ان کے یعنی جو دیگر کو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے ان کی کمٹمنٹ کتنی اسٹرانگ ہے. ایون دین وہ ہارے نہیں. 42 لوگ ہیں نا جن کو آزاد کرنا ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری صورت حال ہے. اسرائیل کہتا ہے, ٹرمپ نے کہا 42 دے کے تو 1500 ہم سے لے لو, 1500 ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ لوگ 42 لوگ دینے کے لیے ابھی بھی ریڈی نہیں ہیں. کمٹمنٹ کی انتہا دیکھیے, ساری فیسلٹیز مل جائیں گی, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ اب بہت ساری چیزوں کو وہ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے تبصرے کرنا مناسب بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اس طرح کی صورت حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو دکھایا کہ دیکھ لو, پھر بھی دیکھ لو جیوز کو, پھر بھی دیکھ لو یہ یہودی ہے, یہ یہودی ہے, یہ کریکٹر ہے. اور اب دیکھیں کہ ان 2 سالوں میں جتنا دنیا نے جیوز کو پہچانا ہے اس سے پہلے نہیں پہچانتے. ابھی بھی اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے ایکسپیرینس کروائیں گے اور ان کے لیے بھی حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. 18 سال ایوب علیہ السلام پر ایسی تکلیف آئی تھی کہ بالکل چوزے سے بن گئے تھے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر پہلے سے زیادہ دولت دی, پہلے سے زیادہ اچھی صحت دی, اور وہ سارے حالات بدل گئے. تو حالات تو بدل جاتے ہیں, لیکن پوری ورلڈ کے لیے اس وقت چیلنج بنا ہوا ہے, اور ساری دنیا ایک ہو رہی ہے. یعنی اب صرف مسلمز نہیں تھے, نان بلیورز بھی تھے, اور کتنے کنٹریز کے لوگ تھے جو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ضرور راستہ ان کے لیے بھی نکالیں گے, اور یقیناً اللہ تعالیٰ راستہ اس کی تقدیر کے مطابق نکلے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ اینڈ آف ٹائم کی تیاری ہے. استاذ یہ کویشچن کیونکہ ہر وقت کئی برننگ ایشو ہے, اور آج تو بہرحال امت کا دل اور بھی زیادہ اس بات سے پکڑا ہوا ہے. میں پھر بھی چاہتی ہوں آپ اس کو ضرور کہ ہم اپنا کیا حصہ ڈال سکتے ہیں. کیا سڑک پہ نکل کے پروٹیسٹ کرنا پاکستانی انوائرمنٹ کے اندر ہمارا حصہ ہوگا, یا ہم نظریاتی گراؤنڈ پہ وہ نسل تیار کرنے کی کوشش کریں کہ جو کل کو سٹینڈ تو کر سکے؟ ضرور بتائیں, کیونکہ وقتی طور پر ہم کچھ کر لیں وہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا.
دیر از اے لاٹ آف کوشچنس کہ النور یہ کیوں نہیں کرتا, النور وہ کیوں نہیں کرتا. اس لیے میں اتنا اوپنلی پوچھ رہی ہوں کہ سوال چھیڑ ہی گیا. تو آخر آپ کا ایک پرسپیکٹیو ہے. میں ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں, مختلف حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کے زندگی میں بہترین نمونہ. صحابہ کرام مکہ میں انتہائی تکلیف دہ صورتحال برداشت کرتے تھے اور ہر وقت یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی. 13 سال ایسی کیفیت اللہ تعالیٰ نے برداشت کروائی. پھر جس وقت مدینہ آئے, جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تو پھر سارے ڈر گئے, اور اس کی پوری یعنی کیفیات تک ہمیں ان آیات میں ملتی ہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہاد کا حکم نہیں دیا تھا اور جب ایسی صورتحال نہیں تھی, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس دور میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الیکشن کانٹیسٹ کیے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں یعنی کوئی پروٹیسٹ کیے تھے, یا لوگوں سے کہا تھا کہ آپ کی جو سرداری ہے وہ ہم تسلیم نہیں کریں گے, یا آپ کے جو ہے نا یہ معاملات ایسے ہونے چاہیے؟ حالانکہ مدینہ میں آ کے ٹوٹلی چینج ہو گیا, پرسپیکٹیو بھی چینج ہو گیا, ریاست بھی بنی, ریاستی احکامات بھی نافذ ہوئے, جیوز کو, کرسچنس کو, اور اسی طرح سے جو مشرک تھے سب کو رسول اللہ سے معاہدے بھی کرنے پڑے. وقت کی بات ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا چاہتے تھے, سورہ الفتح کی آیت نمبر 28 ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اسے سارے ادیان پر غالب کر دے, وکفی باللہ شہیدا, اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے. محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ کافروں کے لیے شدت پسند ہیں لیکن آپس میں رحیم اور شفیق ہیں. اب ہم جب دیکھتے ہیں ان آیات کے پرسپیکٹیو میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہ افراد تیار کیے تھے جن افراد نے کافروں کے ساتھ شدت پسند ہونا تھا. انفارچونیٹلی ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ضرور ہیں, لیکن ہمارے دلوں کے اندر اور ہماری زندگیوں میں جیسے اس دین کو ہونا چاہیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جیسے کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے, ہماری نسلوں کی جیسے تربیت ہونی چاہیے, وہ نہیں ہے. تو ایسی نسلیں تیار کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں خود ویسے تیار ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ماحول پیدا ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو ہمیں اس فضائے بدر پیدا کرنی ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کی تربیت کرنی ہے. اور ویسے بھی میرے استاد تھے شیخ ڈاکٹر سعید البادنجکی, جن کا شام سے تعلق تھا. UK کے اسلامک سینٹر میں 25 سال انہوں نے گزارے. میں نے ان سے بخاری, رجال بخاری کے بارے میں اور بہت ساری چیزیں ان سے ہم نے پڑھی الحمدللہ. تو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک سے سارے کام نہیں لینے. کیا سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یعنی ڈاکٹر ہوتے ہیں, کوئی انجینئر ہوتے ہیں, کوئی فلاں کام کرتے ہیں, مختلف طرح کے پیشے اختیار کر لیتے ہیں. اسی طرح سے جو شخص یا جو آرگنائزیشن جو کام کرنے کی ہمت رکھتی ہے اسے وہ کام کرنا چاہیے. تو ہمارا جو فیلڈ ہے ایجوکیشن کا ہے, ہمارا فیلڈ ہے لوگوں تک اللہ کے پیغام پہنچانے کا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں, اور ہم ان سارے لوگوں کی ایفرٹس کو سلام کرتے ہیں جو لوگ اس میدان میں ایفرٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر خدمت کے کام کرنے کے لیے جو کام ہو رہے ہیں, الخدمت بھی جو کام کری بہت اچھا, بہت عمدہ کام کر رہی. لیکن اگر کوئی ہم سے یہ چاہے کہ ہم الخدمت کی طرح کام کریں تو شاید یہ ہماری پسلی نہیں ہے. جو ہم کام کر سکتے ہیں اس سے بھی جائیں گے. تو جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں اس فیلڈ میں, وہ ہماری اس فیلڈ میں ہیلپ کر دیں جو ہم کام کر رہے ہیں. تو اس طرح سے مل کے ہی یہ سارے کام کرنے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں. جزاک اللہ خیر. یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے جی, ہم سے پوچھا جاتا ہے, ہم کبھی بھی کسی ایسی چیز کے نام پر ایڈ نہیں لیتے جو ہم کام نہیں کر سکتے, وہ چاہے کوئی بھی معاملہ ہو. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو بھی آپ کی اسپیشلائز فیلڈ ہے جہاں آپ نے محنت کی. میں اکثر بہت جذباتی, صبح مجھے میسیجز آئے, میرا فون بھرا ہوا ہے,
تو میں انہیں کہتی ہوں کہ آج میں ساری عورتوں کو لے کے چوک پہ چلی جاؤں اور وہاں پہ پروٹیسٹ کر دوں. جس قسم کا ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ جب آپ کو پروٹیکشن نہیں دے گا تو آپ کے گھر کے مرد بھی آ کے ہمیں پکڑیں گے. تو ہمیں اپنی حدود میں رہ کے کام کرنے دیں. ہم ایجوکیشن کے لیے کام ہم سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے تھرو سوسائٹی میں چینج لایا جا سکتا ہے. وہ بڑوں کی ایجوکیشن ہو, وہ بچوں کی ہو, وہ خواتین کی کسی ایج گروپ کی ہو, ہم ہر جگہ اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ بات سوسائٹی کو اور تمام ان آرگنائزیشنس کو سمجھنی چاہیے جو ہر کسی کو کہتے ہیں کہ ڈریگ ہو کے صرف ایک ہی طرف جا کے کھڑے ہو جاؤ. ہمارے دل بالکل ان کے ساتھ تڑپتے ہیں, دھڑکتے ہیں, اور انشاءاللہ ایسا کوئی وقت آئے گا تو اپنا رول بھی پلے کرنے میں پیچھے نہیں ہوں. ویسے بھی پروٹیسٹ کرنا جو ہے یہ کوئی اسلامی طریقہ کار نہیں ہے. بالکل اسلامی طریقہ کار نہیں کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں یا ریلیاں نکالیں یا پروٹیسٹ کریں. اس کے لیے جو کرنے والا کام ہے, دیکھیں آپ کا دشمن آپ کو مار رہا ہو, آپ ان سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, تو یہ یعنی وہ پروٹیسٹ کرنے کا معاملہ تھوڑی ہے, وہ تو اٹھنے کا معاملہ ہے, اور اٹھنے والی صورتحال بھی نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. جی استاذہ, آج ہبہ بتا رہی ہیں کہ یہاں پر بہت سارے لوگوں نے پارہ 1 ماشاء اللہ جو قرآن کلاسز یہاں پر چل رہی ہیں مارننگ میں, تو پہلا پارہ ان کا مکمل ہو گیا. تو ماشاءاللہ تھوڑی سی بارک اللہ ریفلیکشنز فیکم. یہ اپنے قرآن کی انیشیل سفر کی دینا چاہتے ہیں, تو جی پلیز. السلام علیکم. میں نے بھی کمپلیٹ کیا ہے. مہوش جی تھوڑا سا باکس میں آ جائیں اور کیمرے کو فیس کر لیں. جزاک اللہ خیر. میرا نام مہوش ہے اور میں نے بھی اپنا پہلا پارہ کمپلیٹ کیا ہے. میں اس سے جو لرننگ لی ہے, مجھے اس سے جو فائدہ ہوا ہے, میں وہ تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں بہت سے سالوں سے ڈپریشن اور انزائٹی کی ٹیبلٹس وغیرہ کھا رہی ہوں, تو مجھے اس سے بہت اچھا اور سکون اور مطلب ایک تو لرننگ بہت زیادہ ہوئی ہے, اور دوسرا یہ کہ میرے اندر جو چیزیں اتر رہی ہیں الحمدللہ, مجھے اس سے لگ رہا ہے کہ مجھے اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. اصل میں جواب ملتے ہیں نا جس کے آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا, جو آپ کے دل کے اندر سے اٹھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں ایسے ہی ہے. اور پھر مجھے اب جو وسوسے آتے تھے تو مجھے وہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ مجھے شیطانی وسوسے تھے جو میں آتی تھی کہ یہ مجھ سے ایسے میں ہی کیوں ہوں اور میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو وہ والے جب مجھے جواب ملے ہیں تو وہ اس سے مجھے بڑا دل کو سکون ملا ہے. الحمدللہ بارک اللہ فیک. بیسیکلی وہ گیپ, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا کرے. جو ہالنس آتی ہے نا, وہ جو گیپ ہوتا ہے, جو ڈپریشن بن جاتا ہے, تو بیسیکلی وہ کیور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. جی پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمنہ. وعلیکم السلام. پہلے تو میں جو ہمارا اورینٹیشن سیشن تھا اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گی. میرے لیے وہ بہت اوور ویلمنگ تھا, اور میں مطلب ورڈز نہیں تھے میرے پاس. گھر جا کے میں بہت ایموشنل تھی, میں بہت روئی کہ مطلب دین کے لیے لوگ اتنا کام کرتے ہیں, اتنا کر رہے ہیں, اور مطلب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم جا کے مطلب وہ سیشنز اٹینڈ کریں اور وہ مطلب وہ کریں. مجھے مطلب وہ رات مجھ سے صرف ایبزارب کرنا اس چیز کو بہت مشکل ہو رہا تھا. پھر میری جو پہلے پارے کی جرنی تھی اس میں جو پہلی جو صورت میں جو تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس نے مجھے جگڑ لیا کہ شاید مطلب ان انٹینشنلی استغفر اللہ, مطلب کہ لائف میں اللہ کو پہلے ہونا چاہیے ہر چیز میں, کہ اللہ کی ذات پہ اعتبار اس طرح سے شاید پہلے نہیں, مطلب ہر کام کرتے وقت کہتی اچھا ہم کریں گے, اچھا ہاں ٹھیک ہے یہ کر لیا ہم نے یہ کیا, اب ہم نے اس کے لیے یہاں یہ کرنا ہے. مطلب پھر میں جب یہ اس آیت کی جب تفسیر آپ کی اس سے سنی تو اس وقت مجھے ہوا کہ یا اللہ جو بھی ہم کام کرتے تھے اس میں اللہ نہیں تھا. اور اس کے بعد نا اور طرح سے ہی در کھلے, اور بہت استغفار کی, بہت توبہ کی. اور میں جنہوں نے نہیں جوائن کیا میں ان سے بھی کہوں گی کہ پلیز ٹائم نکالیں اور جوائن کریں. مجھے بھی بہت مشکل لگتا تھا ٹائم نہیں نکلے گا, لیکن جب آپ نکالتے ہو نا تو چیزیں خود ہی مینیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. میں اپنا جو خیالات ہیں وہ اس طرح بتاؤں گی کہ میں پچھلے بہت سالوں سے تقریباً 30-35 سال سے میں مختلف تفاسیر قرآن ترجمے کے ساتھ ہمیشہ پڑھتی ہوں. میں تو بڑے علماء اکرام کا پڑھا, لیکن آپ سے سن کے کچھ اور ہی طرح کی فیلنگ آئی ہے, اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے ایک استاد کا ہونا بہت ضروری ہے. کہ جب سننا ایک اور بات ہوتی ہے اور پڑھتے رہنا ایک اور بات ہوتی ہے. آپ ہمارے لیے مثال ہیں, آپ ہمیں مطلب بتاتی ہیں, بہت تفصیل کے ساتھ بتاتی ہیں. ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. ابھی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا خزانہ بٹ رہا ہے نا, تو اگر وہ یہاں پہ آئیں تو وہ یہاں پہ جنت کا سودا ہو رہا ہے.
آپ یہاں آئیں استاذہ سے اپنا جو آگے کا راستہ ہے نا وہ صحیح کریں اور منزل جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا وہ کلیئر کریں کہ ہم نے کہاں جہاں جانا ہے. تو وہ قرآن اور ان استاذہ کے علاوہ ہم نہیں جا سکتے. قرآن سنت جس طرح وہ آج کل سیرت پڑھا رہے ہیں, جس طرح سنت کے بارے میں بتا رہے ہیں, جس طرح قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں, اور اللہ کو ہمارے دلوں میں تو تھے ہی لیکن اب اللہ سے محبت ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین. اتنا فرق پڑا ہے اور ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. اتنا اپنے پیارے انداز میں ہمیں بتاتی ہیں اور میں تو چاہتی ہوں کہ ہم تو بوڑھے لوگ اب جو کرنا تھا کر چکے ہیں, یہ ینگ لوگ آگے آئیں تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو بھی سنواریں, اپنی امت کو بھی آگے لے کے بڑھیں, اپنی نسلوں کو بھی سنواریں اور اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں اور آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. آپ ہمیں اتنا ٹائم دیتی ہیں, آپ یہاں پہ سیشن بھی کرتے ہیں, آپ کی کلاس اٹھنے کو دل نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ برکت دیں اور نفع مند بنائیں سب کے لیے. بارک اللہ فیک. یہ جن کلاسز کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ قرآن کلاسز ہیں جو مارننگ, ایوننگ اور ویکینڈ 3 شفٹس میں اس وقت اسی سینٹر میں ہو رہی ہیں, اسی جگہ پر. اور الحمدللہ رب العالمین قرآن کا ایک پراپر کریکلم ڈیزائن ہے, اسلام پڑھانے کے لیے ایک پراپر کریکلم سسٹمیٹیکلی ڈیزائن ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ استاذہ صاحبہ کی لانگ ریسرچ ہے کہ ایک عملی طریقے کیسے کون سے ایسے اختیار کیے جائے کہ قرآن جو بک آف چینج ہے وہ ریئل ٹائم بک آف چینج پڑھیں, صرف ہم پڑھ کے گزرنا چاہیں. تو یہ ان کے ایک ایکسپریشنز ہیں جو دلی تاثرات ہیں. جی پلیز بنش. السلام علیکم جی. میں اب اس وقت آج مخاطب اس طرح کروں گی کہ ان کی طرح میں آئی تھی اور سب سے بہترین بات کہ میں اسی طرح ہالونیس تھی, اسی طرح میں روتی تھی. ڈفرینٹ جگہوں سے میں نے قرآن پڑھا تھا لیکن فرسٹ میرا سفر تھا جی دل بدلے زندگی بدلے, اور دیٹ واز امیزنگ. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہم سب سے زیادہ بہترین وکیل اپنے ہوتے ہیں اور دوسروں کے بہترین جج ہوتے ہیں. یہ بک آپ کو جو ہے نا آپ کو لے کے آتی ہے اس جگہ پہ, آپ کی ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے, آپ کو باقاعدہ سکھاتی ہے کہ اصل میں کون غلط ہے, اصل میں اصلاح کی ضرورت کدھر ہے ہمیں. تو اس کے بعد میں نے کورس پھر جوائن کیا بھی انشاءاللہ الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہوا. کہتے ہیں نا آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی, تو جب میری ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تو مجھے پتہ لگا کہ ناؤ آئی ایم ریڈی کہ میں اب کورس کر سکتی ہوں الحمدللہ. تو جب میں نے کورس کیا میں نے ڈفرینٹ جگہوں سے تفاسیر پڑھی تھیں, خود بھی پڑھی تھی, لیکن جس طریقے سے خوبصورت طریقے سے قرآن عجبہ میرے خیال میں یہاں ہے, آپ لوگ ضرور ایک دفعہ دیکھیے گا. جس طرح کمپائل کیا گیا ہے یہ ہر روز آپ کو سکھاتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے کیا سبق ہے. آپ نے ہر روز ڈیلی بیسس پہ اس میں اپنی لائف کیسے چینج کرنی ہے. ہم بڑی دفعہ تفاسیر پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کو سٹوریز کی طرح پڑھ کے یہ بنی اسرائیل کی باتیں تھیں یا ہم اس کو گو تھرو کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن اساتذہ نے جس طرح اس کو کمپائل الحمدللہ اللہ کی مدد سے جو کیا ہے وہ ہر روز ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اس میں ہمیں کیا مل رہا ہے. اور جب ہم نے میں تو مصباح القرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں تو اس میں سیرہ میں بھی ہر روز ہمیں سبق مل رہا ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا سکھا. پھر اسی طرح لائف مینجمنٹ ہے, صبح سے لے کے رات تک کیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے, دعاؤں سے لے کے صبح اٹھنا رات. پھر رول آف وومن کہ ہم کہاں کہاں اپنے آپ کے ایڈجسٹمنٹ. اتنا الحمدللہ یہ کمپائل اور ایک کمپلیٹ پیکیج ہے, ہر عورت کو اس کی ضرورت ہے. مجھے اتنی خوبصورت ان کی بات لگتی ہے کہ جب استاذہ کہتی ہیں کہ ہمیں عورت کے لیے قرآن کالج چاہیے, واقعی چاہیے, اور یہ ایک قسم کا شارٹ ایک کورس ہے جو کہ ہم سب کو ایز عورت جوائن کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اجر دے جتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے کمپائل کیا ہے. نیکی اور گناہ ہے, قرآن عجبہ ہے, آپ لوگ ضرور ایک دفعہ اس کو دیکھ کے جائیے گا, پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ان بہت ہی خوبصورت طریقے سے. جزاک اللہ خیر جی. بارک اللہ فیک. السلام علیکم. میں بھی قرآن کا تفسیر پڑھ رہی ہوں تو بڑا اچھا ایکسپیرینس جا رہا ہے میرا الحمدللہ, اور بہت لرننگ ہو رہی ہے اور دل کو بھی بہت سکون مل رہا ہے ماشاء اللہ, اور بیسک ایٹیکیٹس آف لائف سیکھنے کو مل رہے ہیں ماشاء اللہ, جو کہ کہیں اور پڑھنے سے نہیں سیکھ سکتے ہم. تو بہت مینرز اور تمیز اور بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں جو ہم اپنے بچوں کو بھی آگے سکھا سکتے ہیں. اس میں بڑا ہیلپ آؤٹ. آپ کا بیٹا ہماری دعاؤں میں شامل ہو چکا ہے جی. تھینک یو سو مچ. الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. جی جی ہبا. السلام علیکم. الحمدللہ سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر استاذہ کا کہ استاذہ الحمدللہ اتنا بزی اسکیجول ہے اور آتی ہیں اور
میرا تو سفر خیر کافی پرانا ہے، اور جو یہ اسٹوڈنٹس شیئرنگ کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ میں اپنا یاد کر رہی تھی. الحمدللہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے بعد استاذہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ٹوٹل چینج کیا. یعنی ایک ایسی ہی کنڈیشن میں ابھی جب سوال بھی آ رہے ہوتے ہیں تو میں اکثر سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میری بھی ایسی سچویشن تھی کہ میں کہتی تھی کہ اچھا رات ہے تو یہ رات نہ ختم ہو، اور دن کو یعنی ایک بالکل بھی پورے طریقے سے دن کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی. لیکن جب قرآن سے اٹیچ ہوئی اور اس کے بعد الحمدللہ ایک ایسا سفر سٹارٹ ہوا خوبصورت اور ابھی تک جاری ہے. اور استاذہ کی تفسیر جتنی دفعہ بھی پڑھتے ہیں اتنی دفعہ دل کرتا ہے کہ بار بار پڑھیں. کوئی بھی بک جتنی دفعہ پڑھتے ہیں اتنی دفعہ دل کرتا ہے بار بار پڑھیں. تو الحمدللہ میں بہت ہی اللہ کی شکر گزار ہوں. اور استاذہ آپ کی کہ آپ نے ہماری سب کی زندگیوں میں اتنا اہم الحمدللہ رول پلے کیا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. ہبا آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ہبا خصوصی طور پہ اقبال ٹاؤن میں رہتی ہیں لیکن خصوصی طور پہ ڈیفینس میں ان اسٹوڈنٹس کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے شفٹ ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. انسان کی اتنی چھپی نیکیاں ہوتی ہیں کہ وہ صبح شام ویکینڈ کافی ذمہ داری ہیں، کیونکہ علم کے راستے پہ لوگوں کو لانا اور پھر ان کو جمانا اور پھر ان کو تیار کرنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ سے قبول کرے اور آپ کی اولاد کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. جزاک اللہ خیر. استاذہ کوئی خصوصی دعا جو آپ دینا چاہیں اپنی طالبات کو بھی جنہوں نے الحمدللہ آج کمپلیٹ کیا، پہلا پارہ ہی کمپلیٹ کیا، ابھی تو ماشاءاللہ 29 پاروں کا سفر باقی ہے، اور کوئی آخری پیغام جو آپ دینا چاہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے؟ کنسسٹنسی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جس میں کنسسٹنسی ہو، یعنی جو ہمیشہ کیا جائے چاہے وہ تھوڑا ہو. تو کنسسٹنٹ رہنا ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم یہ سب ہم سب کو ہی پڑھنی چاہیے یہ دعا. آپ جب بھی اس دعا کے ساتھ کوئی بھی دعا کرنا چاہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور آپ کی وہ دوسری دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ. اور باقی سب سے یعنی میں اپنے آپ سے سب سے پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں، درخت کی طرح زندگی گزاریں. کسی کو نقصان نہیں دیتا، پتھر مارنے والے کو پھل دیتا ہے. زہریلی گیسیں اور ارد گرد سے جو کچھ بھی یعنی فضا کی آلودگی ہے اس کو ایبزارب کر کے لوگوں کو صاف ستھری آکسیجن فراہم کرتا ہے. تو مومن کا بھی یہی کردار ہونا چاہیے، ایک سوسائٹی میں خیر بانٹنے والا اور نفع پہنچانے والا. یہی زندگی سے ہم نے کشید کرنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں یہی اعمال کام آنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نفرتوں کو محبتوں میں بدلنے کے قابل ہو سکیں اور ہم محبتیں بانٹنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.